ہاؤس میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر یہ جو واقعات ہوئے ہیں، پی ایم ایل این نے کہا جی کہ مؤثر اپوزیشن بنیں گے، پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ٹھیک ہے پنجاب میں اب آپ دودھ اور شہد کی نہریں بہائیے گا، اب ہم مرکز کو خود چلا کے دکھاتے ہیں، اس سے تبدیلی آ رہی ہے؟ اینی ون ایگریز کہ تبدیلی آ رہی؟ the one who hasn't spoken already. Nobody agrees. As the mic goes to you, let me get quick reaction from خواجہ صاحب on this. خواجہ صاحب، بات ہوئی ہے کہ یہ نورا کشتی ہے. دیکھیں یہ طلعت، یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ آپ کے پروگرام سے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک بنیادی کانٹرڈکشن تھی ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے کانٹیکسٹ میں، کہ ہم فیڈرل لیول پہ اپوزیشن تھے اور پروونشل لیول پہ کولیشن پارٹنرز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بہت پہلے یہ کانٹرڈکشن جو ہے ریموو ہو جانی چاہیے تھی. جو اچیو کیا ہم نے 2008 میں یا 2009 میں، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیشین اور ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم اپنی پوزیشن کو ڈیمیج کر رہے تھے. اب آگے کیا ہوتا ہے میں اس وقت اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہم نے جس نیت کے ساتھ کیا ہے وہ 20 دن میں، مہینے میں، 1.5 مہینے میں وہ ساری ایویڈنٹ ہو جائے گی. ان گورننس امپروو ہوگی. نہیں، میں دیکھیں پہلے تو سب سے پہلی بات ہے جو آپ نے بھی کہی کہ ہم اس اپوزیشن کا جو ہمارے کریڈینشلز جو ہیں اس کو ہم ایبسولوٹلی انبیگوس کر رہے ہیں، کہ ہمارے جو اپوزیشن کے کریڈینشلز تھے وہ ایمبیگوس تھے، ان میں ابہام تھا. اور پیپل کوڈ اٹیک اس کہ بھئی یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ نورا کشتی، بالکل نورا کشتی لگتی تھی اور لوگوں کے آرگومنٹ میں وزن بھی تھا. ہم نے اس چیز کو ریموو کیا ہے. اگلے 15-20 روز میں، مہینہ میں، 2 مہینے میں آپ لوگوں کے سامنے ہماری پرفارمنس ہوگی. یو کین ٹیک اکاؤنٹ آف دیٹ آفٹر لیٹس سے کپل آف منتھ، کہ ہم نے جو کیا ہے وہ نیک نیتی سے کیا ہے یا کسی پولیٹیکل موٹیو سے کیا ہے، یا جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے کوئی پوائنٹ سکورنگ کیا ہے یا الیکشن قریب آ رہے ہیں اس لیے. آپ نے تو اپنے بارے میں ابہام ختم کر لیا. یہ ملک کے اندر جو سراسیمگی اور ابہام ہے وہ آپ کے اقدامات کے نتیجے میں ختم ہوگا. دیٹ از the fundamental. Let me bring طارق صاحب and then جی، اس میں ایک تو ہمارے ہاں مخلوط حکومت کا جو تجربہ تھا نیا تھا. اٹ واز اے پیراڈائم شفٹ. جو لوگ دیکھتے تھے پہلے اپوزیشن کا رول، اپوزیشن ہر وقت کرٹیسائز کرتی رہتی تھی، لوگوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ پازیٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. اس دفعہ ہوا یہ نیا تجربہ تھا، اور یہ اس لحاظ سے بھی بڑا نیا تجربہ تھا. آلدو مخلوط حکومتیں ساری دنیا میں ہوتی ہیں. انڈیا کی مثال لے لیں، اس وقت 23 وہاں پہ ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں آپس میں مل کے حکومت کر رہی ہیں. ہمارے ہاں یہ تجربہ اس لیے نیا تھا کہ 2 مین جو پارٹیز تھی، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، سوائے جرمنی کے جہاں پہ کرسچن ڈیموکریٹ اور سوشل ڈیموکریٹ جو مین پارٹیز اکٹھی ہو کے چلی ہیں، وہاں پہ باقی کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا. ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ 3-4 چھوٹی پارٹی مل جاتی ہے، معاملہ چلتا رہتا ہے. جب 2 مین پارٹیز ہوں ان کا آپس میں مل بیٹھنا بڑا مشکل تھا. یہ تو اچھا ہونا چاہیے تھا. جی اچھا ہونا چاہیے تھا، لیکن فنڈامنٹل ڈفرینس ہوتے ہیں وہاں پہ. ان کا ووٹر، ان کا آئیڈیالوجی، ان کا جو ہیروز، سب چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے بڑی کھینچا تانی ہوتی ہے. اب علیحدہ ہو گئے تو اب اچھا ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ریئل اپوزیشن، جس کی طرف علی اشارہ کر رہے تھے کہ جی ہم نے نہیں دیکھا نورا کشتی آپس میں مل بیٹھ کے یہ بانٹ کی سیاست چلا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں گے جا کے، اور اچھی بات ہے کسی لحاظ سے، بیکاز دیر ول بی چیک اینڈ بیلنس جو ہونا چاہیے، جو جمہوریت کا حصہ ہے وہ آپ دیکھیں گے. اگر اب بھی آ کے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ایک دوسرے لے گڈی گڈی کھیل رہے ہیں اور کوئی کسی کو پل نہیں کر رہا، یہ چیک اینڈ بیلنس وہ چیکس اینڈ بینک بیلنس والا نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس کنٹرول والا ہے. لیٹ می ٹیک audience and then I'll come to you, Bushra and Kashmala. Go ahead, جی. My question is from Kashmala ma'am and Bushra ma'am. میم آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلے حکومت میں تھیں اور آپ اب ہیں. آپ کے وقت میں بھی، آپ کے ٹینیور میں بھی کرپشن تھی، ٹیررزم تھی، اب بھی ہے. اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ ووٹ کیا جائے اور آپ دوبارہ آئیں اور دوبارہ ہم ویٹ کریں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم چینج آئے گا. ہاں، میرے خیال سے چینج اس طرح آ سکتا ہے کہ جو آدمی 2 وقت کی روٹی آپ کے پہلے ٹینیور میں کھاتا تھا، اب وہ 1 وقت ہی کھائے گا. Quick fire answer, go ahead. And Bushra, you as well. دیکھیے، میں نے تو پہلے آپ سے یہ کہا کہ جس کو آپ بہتر سمجھے وہ پارٹی جوائن کریں، جس کو آپ بہتر سمجھے اس کو ووٹ کریں. آپ کو یہ تو کسی نے کہا کہ آپ اسپیسیفکلی کس کو کریں. جس کی طرف آپ انکلائنڈ ہیں اس کو ووٹ کیجیے. یو آر ناٹ باؤنڈ، وی آر ناٹ آسکنگ یو ٹو جوائن اے پرٹیکولر پارٹی اور بی. آپ باشعور لوگ ہیں، یہی آپ میں فرق ہے، اور آپ نے تبدیلی لانی ہے، آپ نے لے کر آنی ہے. میں نے پہلے کہا یہ مت سوچیں کہ آپ ہم سے کیا لیں گے، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا. Go ahead, Bushra, go ahead. جی، میرے خیال میں ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ
यही जो हैं उन्हीं को वोट इन करें अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से आप आए हैं और आपको पता है कि हमारी हुकूमत अभी आई है, 3 साल हमें हुए हैं, और अगर आप देखें तो हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जो सामने खड़ी है। मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म वहाँ है, हम ये टारगेट हो रहे हैं, वी आर टेकिंग द ब्रंट ऑफ इट। अगर कल कोई कह रहे हैं हमें पीस के लिए वोट मिला है, उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के बेटे पे भी अटैक होता है फिर भी वो आ रहा है, तो मतलब ये है कि हम पीछे अपनी पोजीशन से नहीं हटे, किसी ने बंदूक के जोर पे हमें नहीं हटाया। लेकिन कल फिर आप बताएंगे कि हमने जो अमन की बात कही थी या हमने जो मैनिफेस्टो में कमिटमेंट्स किए हैं उस पे हम पूरे उतरे हैं कि नहीं उतरे। नेक्स्ट इलेक्शंस में तो आप ही वोट करेंगे, ये हम जबरदस्ती तो नहीं कह रहे कि अभी करना है। दूसरी बात आप लोगों ने की, मैं थोड़ा सा कहूंगी कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आप अपने आप को भी कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, ठीक है। जमहूरियत में डेडलाइंस नहीं होते, जमहूरियत में बीए के वो नहीं होते, ये अगेंस्ट जमहूरियत या 3 साल के वो नहीं होते। देखिए ये जमहूरियत की खिलाफवर्जी है, नकली जाली डिग्रियां भी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, भी नहीं होती, नहीं होते। मैंने कहा कि है, मैंने कहा काइंडली डोंट पुट थिंग्स जो मैं नहीं कह रही, हम कह रहे हैं कि इनको रिमूव क्यों नहीं करते आप? देखें ये गलत बात हुई है। अगर कोई जाली डिग्री या फौज डिग्री के साथ आई है वो मेरे नजर में ये अभी भी क्राइम है और उसके खिलाफ टैक्स एवेजन नहीं है क्राइम है। इट इज क्राइम, इट इज अ क्राइम। मैं कह रही हूँ कि बीए की डिग्री कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होनी चाहिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप देखें, फादर बीए नहीं है लेकिन वो गुड पॉलिटिशियन हो सकता है, तो वो नहीं आएगा। देखें बुशरा गौहर साहब, ये तो आपने वही बात की। देखें इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हमेशा सच बोलो, तो आप कह दें कि उसने हमेशा का वर्ड लगा दिया तो इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। देखिए बीए की डिग्री दुनिया में मेजॉरिटी कहती है तो डेमोक्रेसी का एसेंस ही है कि हम मेजॉरिटी की बात लेकिन अभी भी फिर जो पार्टी 18वीं जितनी पार्टियां थी पार्लियामेंट में वो जो बैठी तो उन्होंने कहा ये गैर जमहूरी क्लॉज है, ये एक डिक्टेटर ने विद अ सर्टेन मैलिफाइड इंटरेस्ट उसके लिए डाला, अपने जो आप कह रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर आए। आगे जाके लेट मी कम इन हियर। देखें अब आपने डाल दिए क्लॉज के एजुकेशन कंपल्सरी है, इट इज अ फंडामेंटल राइट। अब इंशाल्लाह जब सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो सारे हमारे एजुकेटेड ही आएंगे ना। अभी जब आपकी मेजॉरिटी इलिटरेट है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि उनकी रिप्रेजेंटेशन वो बीए पास करें और वो भी फौज डिग्रीज के साथ आए, तो ये गलत बात है। पार्लियामेंट नहीं पास किया और पार्लियामेंट नहीं बाहर किया।